السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا پیغام ہے عید الفطر کے پیغام اور اس کے تقاضے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، زندگی کو رمضان جیسا بنا لو تو موت عید جیسی ہوگی۔ عید اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوشی کے ہیں، اور اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی میں اس کا اصل معنی بار بار آنے کا ہے، جس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ دن ہر سال بار بار آتا ہے، اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مہینوں کا سردار، نیکیوں کا موسم بہار، خوشیوں اور شادمانیوں کا کھیونہار ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس مہینے کی برکات اور رحمتیں جن لوگوں کو عطا ہوئیں وہ سب سے زیادہ خوش نصیب لوگ ہیں، اور جن کو اس مہینے کا کوئی خیر و فیض نصیب نہ ہوا وہ سب سے زیادہ بد نصیب لوگ ہیں۔ ماہ رمضان کا ملنا، پھر اس کی قدر کر کے مغفرت حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک مخصوص تہوار اور مخصوص دن ہے۔ ان تہواروں میں لوگ نہ صرف اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ ان میں اپنے جداگانہ تشخص کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی عید دیگر مذاہب و اقوام کے تہواروں سے بالکل مختلف حیثیت رکھتی ہے۔ دیگر مذاہب کے تہوار نفسیات کی پابندی، عیش و عشرت کے اظہار اور فسق و فجور میں گزرتے ہیں، لیکن اہل اسلام کی عید صرف خوشی ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ عبادت کا بھی دن ہے۔ مسلمانوں کی عید اپنے اندر اطاعت خداوندی، اظہار شادمانی جیسی اجتماعیت، تعاون، رحم و دلی کے انمول احساسات، لہو و لعب سے اجتناب جیسی پاکیزگیاں رکھتی ہے۔ اس دن کے طے شدہ امور سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان غم و مصیبت میں تو خدا کو یاد کرتا ہی ہے، لیکن مسلمان اپنی خوشی کے لمحات میں بھی یاد الہی سے غافل نہیں رہتے۔ عید الفطر کا دن خوشی کا دن ہے، مبارک دن اللہ کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اس کی سعادتوں، برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں کے بیان سے صفحات بھرے پڑے ہیں، مگر اس کی حقیقی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جس نے رمضان المبارک کے تقاضے پورے کیے ہوں گے، رمضان المبارک کے تقاضوں پر لبیک کہا ہوگا، اور جس نے اس مہینے کے نور سے اپنے دل کا چراغ روشن کیا ہوگا۔ عید الفطر کا دن ویسے ہی سبھی مسلمانوں کے لیے خوشی کا سورج لے کر طلوع ہوتا ہے، چاہے انہوں نے رمضان شریف کا احترام کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ لیکن اس عید کے دن جو چاشنی، لذت، خوشی اور فرحت روزہ داروں کو نصیب ہوتی ہے وہ روزہ خوروں کو نصیب نہیں ہوتی اور نہ ان کو حاصل ہوتی ہے۔ جنہوں نے روزوں کی قدردانی نہ کی ہو، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھنے والوں ہی کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ مفطروں کے لیے عید کا دن اور دیگر ایام ایک جیسی ہی ہوتے ہیں، اس لیے انہیں یہ خدائی سرور و تسکین کیسے میسر آ سکتی ہے۔ عید الفطر کا فلسفہ اسی ایک نقطے میں پوشیدہ ہے، یہ امیروں اور غریبوں سبھی کے لیے یکساں ہے۔ یہ دن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کریں۔ اس دن اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں اور خاندان والوں، غریبوں اور مفلسوں کا خاص خیال رکھیں، تبھی صحیح معنوں میں عید الفطر کی حقیقی خوشی کے ہم حقدار ہوں گے، اور عید الفطر کے تقاضے بھی پورے ہوں گے۔ عید کے دن لوگ اپنے گھر والوں، بیوی بچوں کو تو خوب خیال رکھتے ہیں،
ان کے لیے مہنگے سے مہنگے کپڑے حسب ضرورت خریدتے ہیں، بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر افسوس ان کے ارد گرد ایسے بے شمار لوگ مل جائیں گے جو عید کی لذتوں سے محروم رہتے ہیں۔ نہ ان کے پاس کپڑے خریدنے کے لیے پیسے ہوتے ہیں اور نہ عید کی خوشی حاصل کرنے کے لیے مادی ذرائع۔ ذرا معاشرے کے گرد و نواح میں دیکھیے، عید کے دن ایک نہیں بہت سارے گھروں میں چولہا جوں جلتا ہوگا، مگر ان میں اتنی جاذبیت و کشش نہ ہوگی جتنی اہل ثروت کے یہاں دیکھنے کو ملے۔ اپنے بچوں کو عیدی دینے کے لیے ان کے پاس پیسے تک نہیں ہوتے، اس لیے ان کے بچوں کے چہروں پر خوشی کی وہ رمق نہیں ملتی جو مالدار گھرانوں کے بچوں کے چہرے پر نظر آتی ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اپنی خوشی میں کشادہ دلی کے ساتھ شریک کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عید کے معنی خوشی کے ہیں، اور یہ خوشی کا پیغام لے کر پورے عالم اسلام پر چھا جاتا ہے۔ لیکن فی الحال ابھی ملک فلسطین کی حالات بہت ہی دیگرگوں ہے۔ فلسطین کے نامساعد حالات کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہاں بے شمار جانیں من و مٹی کے نیچے دفن ہو چکی ہے، اور لاتعداد بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں جانوں سے جا چکے ہیں۔ لہذا صورتحال کی مناسبت سے ہم سب پر اپنی ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلے ہم عید کے دن اپنے اپنے محلے یا گاؤں یا ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے جن پر مسلسل نامساعد حالات کی وجہ سے مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ ان کی ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں شہید ہونے والوں کے لیے مغفرت، زخمیوں کے لیے شفا، اور خاص طور پر فلسطین کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر فریاد کرنی چاہیے۔ نامساعد حالات کی وجہ سے آج تک جتنے بھی بچے یتیم ہو چکے ہیں، جتنے بھی بہنوں کے سہاگ اجڑ چکا ہے، اور جتنے بھی جوان زخموں سے چور ہے یا جانوں سے جا چکے ہیں، ان کے لیے اصلاح و ثواب کی ضرورت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے عید کے معنی اور اس کے تقاضوں کو اچھی طرح سے نہیں سمجھا ہے۔ 7-8 اقسام کے گوشت کے مرغن سالن تیار کرنا، 9-10 اقسام کی روٹیاں لانا، لڑکے لڑکیوں کا مختلف پارکوں، کلبوں اور ہوٹلوں اور سیاحتی مقامات میں وقت گزارنا، فحش اور ناشائستہ باتیں کر کے دل بہلانا اور ہنسی مذاق کرنا، یہ عید کی پاکیزگی کی توہین ہے۔ عید کے دن ماں باپ اپنی بچوں سے یہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ وہ صبح سے شام تک کہاں اور کس کے ساتھ تھے۔ عید کے روز جوا، شراب، چرس اور منشیات کا استعمال کرنا خود کو قہر خداوندی کے سپرد کرنے کے مترادف ہے۔ افسوس کہ عید کے دن سب سے زیادہ فضول خرچیاں اور نمود و نمائش اور فضولیات کی باتیں کی جاتی ہے، اور بے شمار مال و زر مختلف قسم کے فضول کاموں میں ضائع کیا جاتا ہے۔ عید کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ مومن کا ہر عمل اللہ رب العزت کے احکامات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم نے ضبط نفس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں زندگی گزاری، اسی طرح کی زندگی ہم بقیہ 11 مہینوں میں بھی گزارنے کی کوشش کرے۔ کسی نے اچھی بات کہی، عید اس کی نہیں جو فاخرہ یعنی عمدہ لباس پہنے، بلکہ عید تو اسی کی ہے جو آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس عید کو ہماری بخشش اور ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اس عید الفطر کے توفیر اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی خوش اور خوشحال بنائے۔ آمین۔